اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ معجزے، اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں، تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے، نبی نے نہیں کیے، نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے، اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات۔ دیکھیں اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا، پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی۔ اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو۔ تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے، اسلام برحق ہے تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے، تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس۔ تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا، اس نے قرآن کھولا نا، قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے ہی دکھایا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا، یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے، یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں، ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اور سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں، اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی اور یہ انسان کا بننا۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم ہم سے معجزے مانگتے ہو، اپنے جسم میں غور کر لو نا، تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے۔ یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ، اس آنکھ کو دیکھ کے، یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے ایجاد کیا جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری، یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے۔ اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا لاکھوں سال کے بعد، وہ بھی خود سے نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے۔ تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے، اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے، اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں۔ تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے، اور 9 مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہا ہے یہ خود سے نہیں دیکھتا، یہ بے جان ہے، اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، ان کا دماغ سے کنیکشن ہے۔ تو یہ بڑے بڑے معجزے ہیں بھائی، جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی معجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہو نا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ان کو، دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھی لگے گی، گانے بجانے اچھے لگیں گے، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اور اولئک کل انعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر، تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، خدا کے وجود کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے معجزے دکھاتا ہے، خود چاند کا وجود ایک معجزہ ہے نا، کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس کی، لاکھوں سال سے چاند اسی طرح انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآیۃ لهم الارض المیتۃ احییناها، زمین بھی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، ہم کیسے پانی برسا کے اس میں سے تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں اور اس درخت میں پھر پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا۔ تو یہ پروسیس چلتا آ رہی ہے، یہ سائیکل کیسے وجود میں آ گیا۔ پھر حتی عاد کالعرجون القدیم، اللہ کہتے ہیں کھجور کی خوش ٹہنی کی طرح چاند سمٹ کے
جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر پھیلتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج سے ٹکرائے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں، جس دائرے میں اللہ نے ان کو دھکیل دیا اس سے ہٹتے نہیں اپنے ٹریک سے. تو یہ پورا نظام ایک مربوط نظام، ایک مینجمنٹ ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے معجزے ہی ہیں. اب کوئی یہی کہے کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ یہاں سے یہ الٹا ہو جائے، یہ یوں سیدھا ہو جائے، تو یہ بے وقوف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اللہ نے کچھ معجزے دکھا دیے ان کو، اور دکھائے بھی اس لیے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو نبی کی نبوت کو علی وجہ البصیرہ، علی وجہ الکمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے دکھا دیا وہ. اور چند دکھائے، وہ بھی اتنے نہیں دکھائے جو مشرکین مانگتے تھے. اللہ نے کہا خود نشانیوں میں غور کرو، کچھ دکھا بھی دیے ان کو. تو یہ اللہ کی عادت ہے. اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو اب معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے، یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں جو صدیوں سے چلے آتے ہیں. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کیوں نہیں دکھاتا، ایک دفعہ بھی نہیں دکھاتا، تو یہ مشاہدے کے خلاف بات ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. میڈیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ شہید ہو اور اس کے خون میں خوشبو آنا شروع ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے خون میں خوشبو آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے حق کی خاطر جان دی اور ان کے خون سے خوشبو پھوٹی ہے. یہ میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور میرے دوست احباب نے بھی بہت سونگھی ہے. تو یعنی تو تواتر کے ساتھ ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی ہے. اور عبد المجید جو غفور تھے، یہاں ادھر ناگن چورنگی پہ مسجد ہے، بڑے بزرگ تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے. ان کے جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے کئی دنوں تک. یہاں کئی لڑکوں نے جا کے سونگھی یہ خوشبو. تو ابھی بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کرامت پر مدار نہیں ہے دین کا. دین جو ہے اس کا مدار ہے اللہ نے جو بتایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا، سورج کا نکلنا، سورج کو غروب ہونا، سوکھے چارے سے دودھ بننا، اور انسان کا ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں ایسا بچہ بن کے تیار ہو جانا، یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے. جس نے ایمان لانا ہوگا ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا، اس کو کسی شہید کے خون کی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نہیں لانا ہوگا وہ شہداء کے خون کی خوشبو سونگ کے بھی نہیں لے کر آئے گا. عبد المجید ندیم غفور نام تھا غالباً ان کا، شاید نام میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے، تقریباً 10-12 سال تو ہو گئے. میری بھی ان سے سلام دعا تھی. تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے عبد المجید ندیم غفور، تو شاید پورا نام یہ تھا. ہو سکتا ہے نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو. میری بھی ان سے 2-3 ملاقاتیں تھیں. بڑے نیک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے. تو شہید کر دیا تھا ان کو. تو یہاں ناگن چورنگی پہ مسجد ہے اور وہیں ان کی قبر بھی ہے. تو کئی دن تک قبر سے خوشبو آئی ہے. ہمارے کئی لوگوں نے جا کے سونگھی ہے. تو ہم نے خود بھائی شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ باقی اللہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا ہر چیز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو میری آیات میں، میری نشانیوں میں، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا.